بنوری ٹاؤن میں ایک بڑے عالم نے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے۔ میں نے یہاں کسی کو کہا کہ یہ حارث نام ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ حضرت والا آپ نے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے۔ گلشن اقبال والے مفتی صاحب نے کہا چھوڑے یار، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں کون مانتا ہے، وہ چھوٹا مولوی ہے۔ وہ شخص میرے پاس آیا، مجھے واقعہ سنایا۔ میں نے حضرت شیخ الہند کی تفسیر اندر سے منگوائی اور میں نے کہا غیرتی مسلمان ایک بات کو ٹھکانے لگاتا ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے حدیث کن سے پڑھی؟ وہ کہیں گے مولانا یوسف بنوری سے۔ کہا یوسف بنوری نے کن کن سے پڑھی؟ وہ کہیں گے مولانا انور شاہ سے اور مولانا شبیر احمد عثمانی سے۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام لے تو آپ انہیں کہیں کہ وہ چھوٹا مولوی ہے یا بڑا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ تو سب کے بڑے ہیں، پاکستان کے شیخ الاسلام تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے۔ تو میں نے کہا اس کو یہ کھول کے دکھاؤ کہ مولانا شبیر احمد لکھتے ہیں کہ حارث نام ابلیس کا ہے اور یہ نام رکھنا مناسب نہیں تھا، اور اس نام رکھنے پر یہ وعید شدید آئی۔ میں نے کہا جا کے ان کو کہو کہ یہ شیخ الہند کی تفسیر کے فوائد گلشن اقبال والے مولوی نے نہیں لکھے، یوسف بنوری اور مفتی شفیع کے استاذ الاساتذہ شیخ الاسلام زمانہ مولانا شبیر احمد کی تفسیر میں ہے۔ الحمدللہ دکھا کے خاموش کرا کے آ گئے۔ یہاں فوائد عثمانیہ میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں کہا ہے کہ قرآن کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے کہ شاید یہ کوئی واقعہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تنبیہ ہے غلطیوں پر اور شرکیات پر۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لو۔ مولانا شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر صفحہ 23 پر لکھتے ہیں کبھی قرآن ایک قصہ کرتا ہے، لگتا ہے کوئی واقعہ پیش آیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تنبیہ مزید ہوتی ہے برائیوں پر اور شرکیات پر۔ کوئی واقعہ آنا ضروری نہیں۔ طالب علم اس بات کو غور سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بات شاہ ولی اللہ کی اس جگہ تو فٹ ہے جہاں صورت واقعہ ہے اور شان نزول میں کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن یہاں کتاب التفسیر ترمذی میں واقعہ موجود ہے، تو شاہ ولی اللہ کی یہ تنبیہ یہاں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور امام ترمذی کی تفسیر اور ان کا الجامع السنن اس مقام کا نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ اس کو مسترد کر لے۔ اس سے آئے ستہ کے تیسرے چوتھے نمبر کی بڑی کتاب۔ روایات متکلم فی ہے، متکلم فی روایت انما الاعمال بھی ہو سکتی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے اس روایت کی وجہ سے بخاری کو ساقط کیا ہے، اس نے انما الاعمال جیسے کذب کا ارتکاب کیا ہے۔ اگرچہ اس میں ابن حزم کاذب ہے اور بخاری اور جماہیر ائمہ حدیث صادقین و مصدوقین رحمہم اللہ تعالی، لیکن کلام ہے۔ کلام تو ابو بکر عمر و عثمان پر بھی روافظ کرتے ہیں، اگرچہ وہ کلام معتبر نہیں ہے۔ تو کلام ہونا اور چیز ہے اور معتبر ہونا اور چیز ہے۔